بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی، بخاری عشق کے بغیر نہیں آتی۔ تو چنانچہ جب یہ آیت آ گئی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوری لبیک کہا کرو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں کہ میں کنت اصلی من المسجد فمر بی رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا میرے پاس سے گزرے، کوئی کام تھا، مجھے آواز دی یا ابا سعید، مجھے بلایا، کہتے ہیں تو میں چونکہ نماز میں تھا، کوئی نفلی نماز ہوگی، تو میں نے جواب نہیں دیا، اللہ اکبر، میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں۔ فقال ما مانا آقا ان تأتینی، جب میں نے بلایا تھا تمہیں حالت نماز میں، تو لبیک کہہ کے میرے پاس آیا کیوں نہیں نماز کے دوران؟ تو میں نے عرض کیا فقلت یا رسول انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، تیزی سے نماز ختم کی اور آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا تم نے نہیں سنا عالم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول بلائیں، جس کام میں ہو چھوڑ کے آ جاؤ مصطفیٰ پر۔ تبھی نے امام شافعی کا فتویٰ نقل کیا اس مقام پر، امام شافعی کا، فرماتے ان الصلاۃ لا تبطل لامر رسول اللہ بالاجابۃ وان کان فی الصلاۃ، آقا بلا لے، نمازی نماز میں ہو صحابی تو لبیک کہہ کے آقا کی بارگاہ میں چلے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ارے لوگوں، صحابہ کرام کی توحید کو بھی دیکھو اور آج اپنی توحید کو بھی دیکھو۔ ہماری توحید جو ہم نے گھڑ لی وہ یہ بتاتی ہے کہ نماز میں حضور کا دھیان بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور صحابہ کی توحید بتاتی ہے حضور کو تک لے کام میں چلے جائے تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ تم دھیان پر نماز ٹوٹنے کا خیال کرتے ہو، وہ حضور کی نوکری اور کام پر بھی نہیں توڑتے۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ توحید ان سے لو، عقیدہ رسالت صحابہ سے لو، ایمان صحابہ سے لو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے من گڑت عقائد کے برتن توڑ دیں۔ جو ابو بکر عمر اور عثمان و علی کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ تھا، وہی حق ہے، اور قرآن اور سنت کو ان سے بہتر کوئی سمجھتا نہ تھا۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ امام سیدنا صدیق اکبر تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید آقا باہر آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سمجھا کہ حضور آ گئے۔ فناکس ابو بکر علی کبیہ لیصل الصف، صرف اتنا جان کر کے حضور نکل آئے ہیں، ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا۔ نماز خدا کی ہو رہی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، یہ توحید ہے۔ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی حضور کی محبت سے، حضور کے ادب سے، حضور کے چہرے کو تکنے سے، حضور کی خاطر مصلی چھوڑ دینے سے۔ دھیان کیا رہ گیا؟ دھیان کیا ہے؟ دھیان کیا ہے؟ ان کا دھیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا گیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا وجدان بھی مصطفیٰ تھا۔ وہ حضور کی حال میں فنا ہو جاتے، آپ نے مصلی چھوڑ دیا تو آپ سمجھا کہ آقا تشریف لے آئے۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہاں تو سما ہی بدل گیا، سارا پلٹ گیا، تو ہمیں اشارہ کیا نتموا صلاتکم، نمازیں مکمل کر رہے۔ نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں، نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں، چہرے بھی پھر گئے، مصلی بھی چھوٹ گئے، سما بھی بدل گئے، تو فرمایا نماز مکمل کر لو۔ آقا نے تصدیق کی مور لگا دی کہ اس طرح مجھے تکنے اور مجھ میں محو ہونے سے نمازیں نہیں ٹوٹتی، نمازیں کمال پہ پہنچتی ہیں، با کمال ہوتی ہیں۔ فرمایا پوری کر لو۔ پھر آقا علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا سارا۔ اب تصور یہ ہے حضور کی شان کو کھول کھول کر بیان کریں۔ میں آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں، سارے ہی اچھے ہیں، میں تو سب سے مارا ہوں، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کس کا عقیدہ صحیح کس کا غلط، کون حضور کا وفادار اور کون تاجدار کائنات کا غدار، کس کی قبر اور آخرت میں بخشش ہوگی اور کون زنجیروں میں جکڑا جائے گا، یہ جاننا ہو تو دیکھا کریں کہ حدیث مصطفیٰ کی کتب سے چن چن کے حضور کی شانوں کی حدیثیں کون بیان کرتا ہے اور کون عمر پر خطاب کرتا ہے اور چھپا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلام ہے تو آقا کی شان بیان کرتے کرتے تھکے گا نہیں، اور جو یہ حدیث عمر پر آپ کو نہیں سناتا، یہ نہیں اس نے پڑھی نہیں، تو میں نے کوئی نئی بخاری نہیں بنا لی، کوئی صحیح مسلم نئی میرے مطبع سے نہیں چھپی، بھئی یہ ساری دنیا میں وہی بخاری و مسلم ہے۔ اگر کوئی نہیں بناتا نمازیوں کو تو سوال سوچنے والا ہے
کیوں نہیں بتاتا؟ مقام مصطفیٰ کا عقیدہ صحیح نہیں. یا ابا بکر ما مانا کن تثبت زمر، تو کیوں نہیں میرے حکم کی تعمیل کی؟ فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ سرکار پیچھے کھڑے ہو اور میں پشت کر کے آگے کھڑا رہوں؟ ارے نماز خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے مقام مصطفیٰ. تو آقا نے صحابہ کرام کو سکھا دیا کہ آئندہ کبھی ایسا ہو تو تالیاں نہ بجایا کرو، سبحان اللہ کہا کرو. گویا شریعت کا مسئلہ دے دیا کہ جائز ہے، نماز میں اس حد تک ادب کرنا بھی جائز ہے. اور یہ صحابہ کرام کو یہ مقام مصطفیٰ کی معرفت تھی. یہ کس نے آداب سکھائے تھے؟ صحیح مسلم میں آتا ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں میرے آقا کبھی حجامت کرواتے. لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلق وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. امام مسلم روایت کرتے ہیں حدیث سے صحیح. آقا کبھی حجامت کرواتے تو جو نائی تھا نا، نائی ہیئر ڈریسر، حجام، صحابہ اس کا طواف کرتے تھے ارد گرد جیسے کعبے کا طواف ہوتا ہے. ارے تم حضور کے طواف سے ڈرتے ہو تو حضور دے نائیاں دا بھی طواف کر دے سن. وہ تو حضور دے نائیاں دا طواف کر دے سن. عقیدہ ایسا بناؤ کہ حضور دے نائیاں تے میراسیاں دا بھی طواف ہوئے. اور میں تو عمر بھر کہتا ہوں میں تو حضور کا میراسی ہوں. ہائے ہائے، کبھی میراسی قبول کر لیں، کبھی سگ قبول کر لیں. عمر بھر خدا کی قسم، عمر بھر جتنی عمر خدمت کی ہے دین کی اور حضور کے گن گائے ہیں، زندگی میں کبھی اس پوری محنت اور کاوش پر لکھا ہے یا بولا ہوں ایک پیسہ بھی کوئی ہدیہ نذرانہ کوئی ایک پیسہ نہیں لیا. حرام جانا ہے. صرف ایک چیز کا منتظر ہوں کہ جب ملاقات ہو قیامت کے دن تو کہہ دیو کتیا اچھی خدمت کی تھی، تیرے نال راضی ہیں. لب مسکرا پڑے اور کہہ دے کہ نوکرا کتیا تیرے تے خوش ہیں، تو چنگی نوکری کی ہے. بس ایک مسرت کے لیے زندگی لگا. یہ ہے عقیدہ، یہ مقام مصطفیٰ.